نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم وعدے کرو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جب کہ تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور وہ عورت جو سوت کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر دیتی ہے، اس کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ تم اپنی قسموں کو توڑنے لگو آپس میں فساد کی وجہ سے۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں سے زیادہ فائدہ ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور قیامت کے دن جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو، قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے ضرور وضاحت کے ساتھ بیان کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیت میں اخلاقی، سماجی، معاشرتی اور دین اسلام کی تعلیم کا پورا جو ایک ضابطہ ہے اس کو مختصراً ارشاد فرمایا تھا کہ عدل کا حکم ہے، احسان کا حکم ہے، رشتہ داروں کے خیال کا حکم ہے، فحاشی و عریانی سے بچنے کا حکم ہے، برائی سے بچنے کا حکم ہے، اور ظلم و زیادتی سے بچنے کا حکم ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ یہ بھی اخلاق کا تقاضا ہے، معاشرے اور سوسائٹی کی جان ہے کہ جو انسان بات کرے، جو وعدہ کرے، جو معاہدہ کرے، اس کی پاسداری کرے۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اب یہ عہد براہ راست بھی اللہ کے ساتھ ہے اور بالواسطہ بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ براہ راست عہد سے مراد جب بندہ مومن کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شریعت کا اقرار کرنے کے بعد گویا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں تمام چیزوں کی رعایت رکھوں گا اور ہر وہ بات جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرے، اس کو ناپسند ہو، ان سے بچوں گا۔ یہ اس کا ایک عہد اور معاہدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلمہ کا ورد کرنا، کلمے کا اقرار کرنا۔ دراصل یہ ایک عہد ہے جو براہ راست اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح بندوں کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں، معاہدات ہوتے ہیں، تو یہ بھی بالواسطہ اللہ کے ساتھ ہی عہد اور معاہدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو جو تم آپس میں معاہدے کرتے ہو، وعدے کرتے ہو تو ان کو پورا کرو۔ تو عام لوگوں کے ساتھ بھی کیے ہوئے جو معاہدات ہیں دراصل وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی کیا ہوا بالواسطہ معاہدہ ہے کہ اللہ میں اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں تو میں اس کو پورا کروں گا کیونکہ یہ آپ کا حکم ہے۔ اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ عہد اور کچھ معاہدات ایسے ہیں جو براہ راست ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بالواسطہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اوفوا بعہد اللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ چاہے تمہارے براہ راست کیے ہوئے عہد اور معاہدے ہیں، چاہے بالواسطہ ہیں، ان کو پورا کرو۔ یہ ایک بندہ مومن کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاہدات کی پاسداری کا بہت اہتمام کیا۔ 5ویں پارے میں پورا ایک رکوع ہے اسی بات میں
جہاں پہ نصف مکمل ہوتا ہے تو وہاں پہ پورا ایک رکوع اسی بات پہ ہے کہ کن قوموں کے ساتھ آپ نے لڑائی کرنی ہے، کن قوموں کے ساتھ آپ نے لڑائی نہیں کرنی۔ الا میثاقم بینکم و بینہم، تمہارے درمیان ان کے درمیان کوئی معاہدہ چل رہا ہے، کوئی آپس میں عہد ہو چکا ہے، کوئی صلح ہو چکی ہے، تو تم ان کے ساتھ دست اندازی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، تم نے اس معاہدے کو پورا کرنا ہے۔ حالانکہ وہ باوجود اس کے کافر قوم ہے، لیکن اس کافر قوم کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو اس کی پاسداری کرنا، اس کا لحاظ کرنا یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ جہاں کافروں کے ساتھ معاہدات کی اتنی پاسداری ہو، تو پھر بندہ مومن کی، جب بندہ مومن کے ساتھ کوئی معاہدہ اور وعدہ ہو چکا ہو، اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا لا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔ قسم ایک تو وہ ہے جو بندے عام طور پہ تکیہ کلام کے طور پہ بولتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم ایسے ہوا، اللہ کی قسم، واللہ واللہ عربی زبان میں مشہور ہے، اردو میں بھی بعض لوگوں کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی زبان سے اللہ کی قسم نکلتا ہے۔ اس عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں قسم سے مراد آنے والے وقت کے حساب سے کوئی بندہ قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، ایسی قسم کہ جس قسم کا آئندہ آنے والے زمانے کے ساتھ تعلق ہو۔ ایک ہے کسی بات کو بیان کرنا، قصہ بیان کرنا اور اس میں قسم اٹھانا، وہ خبر کا معاملہ ہے، وہ اور چیز ہے، اس پہ صرف گناہ ہوتا ہے، اس کے کفارے وفارے کی بات نہیں ہے اگر وہ غلط بیانی سے بیان کیا جائے۔ یہاں مراد ہے آنے والے وقتوں کے حساب سے کوئی بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں فلاں کل پرسوں یہ کام یوں کر دوں گا، قسم اٹھا دیتا ہے، تو یہ مراد ہے یہاں پہ کہ لا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، جب تم نے قسم کھا لی، اور قسم کھانے کا مطلب کیا ہے، قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، تم اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بنا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم یہ بات کر رہے ہو کہ میں یہ کام پورا کروں گا۔ جب تم نے اتنی تاکیدیں کر دی ہیں تو لا تنقضوا الایمان، اب تم قسم کو توڑ نہیں سکتے، اب تم نے قسم کو توڑنا نہیں ہے، اس کو پورا کرو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ جانتا ہے۔ اب تمہیں قسم اٹھاتے وقت کیا نیت تھی، تم نے کام کرنا تھا نہیں کرنا تھا، تم نے یہ قسم محض جو ہے وہ وقت پاس کرنے کے لیے اٹھائی تھی، دوسرے کو صرف کہانی کرانے کے لیے اٹھائی تھی۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ کے علم میں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اس لیے قسموں کا لحاظ کرنا، قسموں کو پورا کرنا یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے 7ویں پارے میں ہم پیچھے بات پڑھ کے آئے ہیں کہ جہاں پہ کوئی شخص قسم توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ فَمَا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، 3 کام ہیں، ان میں اختیار ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو، غلام آزاد کر دو۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، اگر کوئی شخص ایسا ہے قسم توڑ بیٹھا ہے لیکن یہ 3 کام یا ان میں سے کوئی ایک کام کرنے کی اس کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، غریب آدمی ہے، فَمَا ثَلَاثَةِ ایام، پھر وہ 3 روزے رکھ لے۔ یہ روزے رکھنے کا معاملہ اس شخص کے لیے ہے جو غریب ہے، جس کو آپ یوں کہیں جو مستحق زکوٰۃ ہے، اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھے گا۔ لیکن جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے اگر وہ قسم توڑتا ہے، گناہ تو ہوگا قسم توڑنے کا، لیکن اس کا ساتھ میں کفارہ بھی ہے۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، مطلب 10 صدقہ فطر اس نے ادا کرنے ہیں، 10 فطرانے اس نے ادا کرنے ہیں۔ 2.25 کلو گندم ایک مسکین اور غریب کا کھانا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے 10 سے ضرب دے دینا، ایک ہی 75 کو 10 سے ضرب دے دو، جو گندم کی قیمت نکلے وہ ادا کرنی ہے، یہ اس قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ کی قسم کھا لیتے ہو، ہر قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ کی قسم کھا لیتے ہو، اس گناہ کی قسم کو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ گناہ کی قسم کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے میں اپنے والد سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے بھائی کا منہ نہیں دیکھوں گا، میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اب یہ گناہ کی قسم ہے۔ گناہ کی قسم کوئی کھاتا ہے تو اس قسم کا پورا کرنا الگ سے گناہ ہے، اس گناہ کی قسم کو توڑنا ضروری ہے اور اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود ارشاد فرما دیا۔ تو اس لحاظ سے عمومی ضابطہ تو یہی ہے کہ جب انسان قسمیں کھائے اور قسم جائز کام کی ہو، اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، جبکہ تم اس پہ اللہ کو گواہ بھی بنا چکے ہو۔
آگے اللہ رب العالمین نے مثال سے اس کی بات کی ہے، اس کو میں انشاءاللہ کل عرض کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔